آج ہم اسم معرفہ کی مزید اقسام سیکھیں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ اسم معرفہ کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسم معرفہ کی ایک قسم یعنی اسم علم کے بارے میں تفصیل سے سیکھ لیا تھا۔ آج ہم اس کی باقی تین قسموں یعنی اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سیکھ لیتے ہیں اسم ضمیر کیا ہوتا ہے۔ اسم ضمیر کہا جاتا ہے ان الفاظ کو جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیے جائیں۔ اسم یعنی نام، کسی بھی چیز کا نام۔ مثال کے طور پہ علی صبح سویرے جاگا ہے، وہ آج اسکول جائے گا کیونکہ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر کون سا اسم استعمال ہوا ہے، یعنی کس کا نام استعمال ہوا ہے؟ علی کا۔ علی ایک انسان کا نام ہے، ایک لڑکے کا نام ہے۔ علی صبح سویرے جاگا ہے، وہ آج اسکول جائے گا۔ اب یہاں پہ اگلے جملے میں علی کا نام نہیں آیا، علی کا اسم نہیں آیا، بلکہ اس اسم کی جگہ کیا استعمال ہوا؟ وہ آج اسکول جائے گا کیونکہ اس کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں۔ علی کی چھٹیاں ختم ہو گئی ہیں نہیں کہا، بلکہ علی کی جگہ اس کا لفظ استعمال کیا۔ تو ان تین جملوں میں یا ان دو جملوں میں ہم نے دو اسم ضمیر استعمال کیے ہیں، ایک ہے وہ اور ایک ہے اس۔ ان دونوں کو ہم اسم ضمیر کہیں گے کیونکہ یہ علی کے نام کی جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو جو بھی لفظ کسی اور اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے گا جیسے وہ اور اسے ہم اسم ضمیر کہیں گے۔ اب اسم ضمیر کی کچھ حالتیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی حالت کو کہا جاتا ہے اسم ضمیر حاضر۔ اسم ضمیر تو ابھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ کسی اسم کی جگہ پر جو لفظ استعمال کیا جائے گا اسے اسم ضمیر کہا جائے گا۔ اب حاضر کیا ہے؟ یعنی کسی ایسے اسم کی جگہ پر وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، حاضر ہے۔ مثال کے طور پہ میرے سامنے عالیہ موجود ہے اور میں اس سے کچھ باتیں پوچھ رہی ہوں، جیسے میں کہہ رہی ہوں عالیہ کیسی ہو، عالیہ آج کل کیا کر رہی ہو، یا عالیہ امی بلا رہی ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اس طرح سے تو ہم بات نہیں کرتے، جو ہمارے سامنے انسان موجود ہوتا ہے ہم اس کو اس طرح سے بار بار نام سے تو مخاطب نہیں کرتے۔ ہم کیا کہتے ہیں، یہاں پہ میں کہوں گی اگر وہ میرے سامنے موجود ہے تو میں اسے نام سے تو نہیں بلاؤں گی، میں کیا کہوں گی؟ تم کیسی ہو۔ اگر میں اس سے حال پوچھنا چاہوں گی تو میں کہوں گی تم کیسی ہو، یا میں کہوں گی آپ کیسی ہیں۔ پھر میں اگر اس سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ آج کل کیا کر رہی ہے تو میں کیا پوچھوں گی؟ تم آج کل کیا کر رہی ہو، یا میں کہوں گی آپ آج کل کیا کر رہی ہیں۔ ایسے ہی کہوں گی نا، اب میرے سامنے موجود ہے تو میں بار بار اس کا نام لے کر تو نہیں کہوں گی۔ یا پھر اگر وہ میرے سامنے بیٹھی ہے، موجود ہے، تو میں اسے کچھ یہ بتا رہی ہوں کہ اسے امی بلا رہی ہیں، تو میں کیا کہوں گی؟ تمہیں امی بلا رہی ہیں یا آپ کو امی بلا رہی ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم کسی کو تم یا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، تمہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے نام کی جگہ پر یہ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم ان الفاظ کو اسم ضمیر حاضر کہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے اور اس کے نام کی جگہ پر ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے تو، تم، آپ، تمہارے، تیرے، تمہیں، یہ سب جتنے بھی اس طرح کے اور الفاظ بھی ہیں وہ سارے اسم ضمیر حاضر کہلائیں گے۔ اسم ضمیر کی اگلی حالت ہے اسم ضمیر غائب۔ اب یہ اسم ضمیر حاضر کا الٹ ہو گیا، یہاں پہ حاضر ہے، یہاں پہ غائب ہے، یعنی ہم کوئی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے نام کی جگہ، اس کے اسم کی جگہ ہم کوئی اور لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی مثال کو لیتے ہیں، اگر عالیہ میرے سامنے موجود نہیں ہے اور میں کسی سے اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں تو میں کہوں گی عالیہ کیسی ہے، وہ آج کل کیا کر رہی ہے۔ پھر یہاں پر میں تم کا لفظ استعمال نہیں کروں گی، بلکہ میں کیا استعمال کروں گی؟ کیا لفظ؟ وہ۔ یعنی وہ کا لفظ میں نے استعمال کیا ایسے اسم کے لیے، عالیہ وہ اسم ہے، انسان کا وہ نام ہے جو میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ عالیہ میرے سامنے موجود نہیں ہے، غائب ہے، اور اس کے نام کی جگہ میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ وہ۔ تو وہ کو میں کہوں گی اسم ضمیر غائب۔ اسی طرح اگر میں کہوں وہ سو رہی ہے،
اب یہاں پر بھی مثال کے طور پہ میں عالیہ کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں، یا مجھے کوئی بتا رہا ہے اس کے بارے میں، عالیہ موجود نہیں ہے اور اس کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے وہ، تو وہ اسم ضمیر غائب ہوگا، کیونکہ یہ ایک ایسے انسان کے نام کی جگہ پر استعمال ہوا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو ایسے جتنے بھی الفاظ ہوں گے، جیسے وہ، اس، اسے، انہیں، انہوں، اس طرح کے اور جتنے بھی الفاظ ہوں گے جو ہم کسی ایسے انسان کے نام کی جگہ پر استعمال کریں گے، یا کسی بھی ایسی چیز کے نام کی جگہ پر استعمال کریں گے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اسے ہم اسم ضمیر غائب کہیں گے۔ جیسے عالیہ امی بلا رہی ہیں، اگر عالیہ موجود نہیں ہے تو میں کیا کہوں گی؟ اسے امی بلا رہی ہیں یا انہیں امی بلا رہی ہیں۔ تو اس طرح سے اسم ضمیر غائب وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ایسی چیز یا ایسے انسان کے نام کی جگہ پر استعمال کیے جائیں جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حالت ہے اسم ضمیر کی، اسم ضمیر متکلم۔ متکلم کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے بات کرنے والا، لیکن اسم ضمیر متکلم ہم استعمال کرتے ہیں اپنے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پر لکھوں میں پڑھ رہی تھی، تو یہاں پر میں نے اپنے نام کی جگہ کیا استعمال کیا ہے؟ میں نے اپنا نام نہیں لکھا کہ میں پڑھ رہی تھی، تو یہ جو میں ہے یہ ہے اسم ضمیر متکلم۔ اسی طرح اگر میں کہوں ہم پڑھ رہے تھے، یعنی میرے ساتھ میری 2-3 دوستیں ہیں، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ ہم پڑھ رہے تھے، تو وہ ہم کا جو لفظ ہے وہ بھی اسم ضمیر متکلم ہوگا، کیونکہ وہ اپنے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں، جیسے میں، مجھے، ہم، ہمیں، میرے، ہمارے لیے کھانا نہ بنائیں، یا میرے لیے کھانا نہ بنائیں یا نہ لائیں، ہمیں یہ کتابیں ضرورت ہیں یا یہ کتابیں چاہیے، تو اس طرح یہ الفاظ جو اپنے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اپنے نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں ہم اسم ضمیر متکلم کہتے ہیں۔ اسم ضمیر ہم نے سیکھ لیا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم موصول کسے کہتے ہیں۔ اسم موصول ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جنہیں اگر ایک جملے میں لکھا جائے تو اس جملے کو دوسرے جملے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، ایک جملے میں وہ معنی مکمل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پر لکھ رہی ہوں جس نے اچھا لکھا، اب یہاں پہ میں نے ختمہ لگا دیا، یعنی جملہ مکمل کر لیا، جس نے اچھا لکھا، لیکن یہ جملہ مکمل نہیں ہے، اس جملے کو ایک اور جملے کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ اپنا معنی پورا دے۔ جس نے اچھا لکھا اسے کیا؟ تو اگر میں یہاں پر لکھوں جس نے اچھا لکھا اسے انعام ملے گا، تو اب یہ جملہ مکمل ہوا ہے، اب اس نے اپنا پورا معنی ہمیں بتایا، یا اب ہمیں پورا معنی سمجھ میں آیا ہے۔ تو ایسے الفاظ جنہیں ایک جملے میں لکھا جائے تو دوسرے جملے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ کون سا لفظ تھا؟ جس۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، اگر میں جس کی جگہ لکھ دیتی ہوں اس نے اچھا لکھا، اور یہاں پہ میں جملہ ختم کر دیتی ہوں، یہ حصہ میں کاٹ دیتی ہوں، تو اس نے اچھا لکھا سے بات ایک جملے میں ہی سمجھ آ گئی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کی جگہ لکھا جس، تو پھر جملہ یہاں تک مکمل نہیں ہوتا، بلکہ جملے کو مکمل ہونے کے لیے ایک اور جملے کی ضرورت پڑی۔ جس نے اچھا لکھا اسے انعام ملے گا، تو یہ جو لفظ جس ہے اسے ہم کہتے ہیں اسم موصول۔ اسی طرح ایک اور جملہ دیکھیے، جو جا رہا ہے اسے بلا لو۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر میں جو کی جگہ لکھتی ہوں وہ جا رہا ہے، یہ جملہ میں نہیں لکھتی، وہ جا رہا ہے، اور بس یہاں جملہ ختم کر دیتی ہوں، تو پورا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے۔ لیکن اگر میں وہ کی بجائے یہاں پہ جو لکھتی ہوں، جو جا رہا ہے، تو پھر یہاں پر ایک جملے میں بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے مجھے ایک اور جملے کی ضرورت ہے، جو جا رہا ہے اسے بلا لو، پھر مجھے سمجھ آیا اچھا کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہ جو لفظ جو ہے اسے بھی ہم اسم موصول کہیں گے، کیونکہ جب ہم نے یہ جملے میں استعمال کیا تو ہمیں جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور جملے کی ضرورت پڑی۔ تو اس طرح کے الفاظ کو ہم اسم موصول کہتے ہیں۔ کچھ اسم موصول یہاں میں نے آپ کے سامنے لکھ رہی ہوں، جو کچھ، جیسا، جس، جیسے، جن، جنہیں، جب، تب،
یہ وہ اسم موصول ہیں یا ان جیسے اور بھی بہت سے اسم موصول ہیں جو اگر جملے میں استعمال کیے جائیں تو اس جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایک اور جملے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسم موصول ہیں۔ اسم موصول بھی ہم نے سیکھ لیا، اب ہمارے پاس ایک ہی قسم رہ گئی ہے، اسم اشارہ۔ اب ہم سیکھ لیتے ہیں کہ اسم اشارہ کیا ہوتا ہے۔ اسم اشارہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک پارک میں کچھ لوگ ورزش کر رہے ہیں اور میں پارک سے باہر دور کھڑی ہوئی انہیں دیکھ رہی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ورزش کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، جو لوگ ورزش کر رہے ہیں وہ مجھ سے دور ہیں اور میں نے ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا ہے وہ ورزش کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ورزش کر رہے ہیں جو مجھ سے تھوڑا دور ہیں، تو میں نے ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ وہ۔ تو وہ کو ہم کہیں گے اسم اشارہ، کیونکہ یہ کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں میرے پاس ایک قلم رکھا ہے اور میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہوں یہ میرا قلم ہے، یعنی یہ چیز میرے قریب پڑی ہوئی ہے اور میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہوں، بتا رہی ہوں کہ یہ میرا قلم ہے، تو میں نے اشارہ کرنے کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ یہ۔ تو لفظ یہ بھی اسم اشارہ کہلائے گا، کیونکہ یہ بھی میں نے ایک چیز کے نام کی طرف یا ایک چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہاں پر وہ الفاظ جو اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں ہم انہیں اسم اشارہ کہہ رہے ہیں۔ ورزش ایک کام کا نام ہے اور قلم ایک چیز کا نام ہے، یعنی دونوں اسم ہیں، اور اس اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم نے وہ اور یہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم اشارہ کی کچھ اقسام ہیں، دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم اشارہ قریب اور دوسری قسم ہے اسم اشارہ بعید۔ اسم اشارہ قریب یعنی وہ لفظ جو قریب میں رکھی ہوئی کسی چیز کے لیے یا کسی اسم کے لیے اشارے کے لیے استعمال کیا جائے، قریب کے اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، اسے ہم اسم اشارہ قریب کہتے ہیں۔ اسم اشارہ بعید، بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، اور یہ ہم کہتے ہیں دور کے اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک میز ہے، یہ میرے قریب میں رکھا ہوا ہے، تو میں کہوں گی یہ میز ہے، یا میں کہوں گی اسے میز کہتے ہیں، یعنی قریب میں رکھی ہوئی ایک چیز ہے، اس کے نام کی جگہ اس کے نام کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے لفظ استعمال کیا اسے۔ تو یہ جو لفظ اسے ہے یہ اسم اشارہ قریب ہے۔ اب فرض کریں یہ میز مجھ سے دور رکھا ہوا ہے، تو میں کہوں گی اسے میز کہتے ہیں، یعنی میں نے دور رکھی ہوئی ایک چیز کی طرف یا چیز کے نام کی طرف اشارہ کیا اسے کہہ کے، تو اسے یہاں پر اسم اشارہ بعید ہو جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، جو ابھی ہم نے جو دو مثالیں دیکھی تھیں، وہ ورزش کر رہے ہیں، یعنی وہ مجھ سے دور ہیں اور میں ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہوں وہ ورزش کر رہے ہیں، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم اشارہ بعید۔ اور یہ میرا قلم ہے، یعنی قلم میرے پاس رکھا ہوا ہے، قریب رکھا ہوا ہے، اور میں اس کی طرف اشارہ کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ میرا قلم ہے، تو یہ اسم اشارہ قریب ہو جائے گا۔ تو یعنی جب قریب کے اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے یہ، اسے، اس، ان، انہوں، انہیں، اس طرح کے اور جتنے بھی الفاظ ہوں گے جو قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، وہ اسم اشارہ قریب کہلائیں گے، اور وہ الفاظ جو دور کے اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، جیسے وہ، اسے، اس، ان، انہیں، انہوں، اس طرح کے جو الفاظ ہوں گے، اس طرح کے اور الفاظ بھی جو دور کے اسم کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے، انہیں ہم اسم اشارہ بعید کہیں گے۔ آج ہم نے اس معرفہ کی مزید اقسام سیکھی ہیں۔